میرے رب ہجوم غم میں تجھے جب کبھی پکارا۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ گوتم بدھ نگر سے ذکاء اللہ صاحب سوال کرتے ہیں، میت کو قرآن پڑھ کر بخشنا کیسا ہے؟ لوگوں کو منع کرنے پر کہتے ہیں کہ منع کی حدیث دکھاؤ۔ ذکاء اللہ صاحب، لوگ کیا کہتے ہیں ہمیں اس کی کوئی زیادہ پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہیں، قرآن و سنت پر عمل کرنے والے ہیں۔ ہم اہل سنت ہیں، اور اہل سنت کے ساتھ والجماعت کا لاحقہ بھی لگا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سنت رسول پر عمل کرتے ہیں، اور جماعت صحابہ کو برحق مان کر ان کے اجماعی یا مجموعی عمل کو صحیح اور درست مانتے ہیں، اور ان کے راستے کے خلاف اٹھائے ہوئے تمام قدم، نکالی ہوئی تمام بدعات، اختراع کیے ہوئے تمام طریقے، ہم اسے اہل سنت کے طریقوں کے خلاف جانتے ہیں، سنت کا مخالف سمجھتے ہیں، صحابہ کرام کے طریقے کے الگ طریقہ مانتے ہیں۔ لوگ کیا مانتے ہیں اور ہم سے سوال کرتے ہیں کہ اس کی منع کی حدیث دکھاؤ۔ تو منع کی حدیث تو ایک دو نہیں، ہزاروں چیزوں کے لیے نہیں ہے، جبکہ سارے لوگ اس کو حرام اور کبھی شرک، کبھی کفر، کبھی ناجائز مانتے اور کہتے ہیں۔ شریعت میں کسی کام کو دینی کام، سنت کا کام، ثواب کا کام سمجھ کر کرنا، اس کے لیے یہ دلیل کافی نہیں ہے کہ اس سے منع کہاں کیا گیا ہے، بلکہ جو آدمی اس کو کر رہا ہے اس کے ذمہ لازم ہے کہ وہ یہ دکھائے کہ اس کی اجازت کہاں دی ہے شریعت نے۔ ذرا سوچیے آپ، کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کا انتقال نہیں ہوتا تھا؟ صحابہ کرام کے زمانے میں لوگ نہیں مرتے تھے؟ کیا قرآن شریف اس زمانے میں نہیں تھا؟ کیا اس زمانے میں لوگوں کو قرآن شریف پڑھ کر ثواب ہوتا ہے یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا؟ ظاہر ہے قرآن بھی تھا، رسول بھی تھے، صحابہ بھی تھے، لوگوں کا انتقال بھی ہوتا تھا۔ لیکن آج کل جو ہمارے یہاں جس طرح سے لوگوں کو اکٹھا کر کے مدرسے کے طلباء کو بلا کر یا عورتیں بھیڑ لگا کر اور ایک صاحب قرآن کی پیٹی لائے اور ایک ایک پارہ سب کو بانٹ دیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے پڑھا، کس نے پڑھا، کتنا پڑھا اور کیسے پڑھا، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ کچھ دیر کے بعد، آدھے گھنٹے کے بعد، پونے گھنٹے کے بعد کہہ دیا کہ ہاں جی ہو گیا ہو گیا، تو اب شیرینی لائے اور شیرینی پر کچھ پڑھا، اور اس کے بعد جن لوگوں نے پڑھا تھا ان تمام کو شیرینی بانٹ دی گئی۔ بتاشے، لڈو، نقطی، برفی یا کوئی اور چیز جیسی جس کی وسعت ہے ویسے بانٹ دیے گئے۔ آپ ذرا دیکھیے کہ ان لوگوں نے پڑھا تھا کس لیے پڑھا تھا؟ شیرینی کے لیے، ورنہ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے۔ آپ کسی مدرسے کے طلباء کو بلائیے اور یہ کہہ دیجئے مولوی صاحب سے پہلے، نہ تو ہم شیرینی بانٹیں گے، نہ ان بچوں کو کھانا کھلائیں گے، آپ بچوں کو بھیج دیجئے ہمارے یہاں قرآن خوانی ہو رہی ہے، دیکھیں مولوی صاحب بھیج دیں آپ کے یہاں۔ بھیجیں گے؟ نہیں بھیجیں گے۔ وہ تو سوچتے ہیں کہ ایک دن کا، ایک وقت کا ہمارے بچوں کا کھانا بچے گا، مدرسے کا فائدہ ہو جائے گا، اس لیے بچوں کو آپ کے یہاں بھیج دیا۔ یہ قرآن خوانی، یہ تو انہوں نے پیشگی ہی وصول کر لیا۔ تو کس لیے پڑھا تھا؟ اس شیرینی کے لیے، اس دعوت کے لیے، اس بریانی کے لیے، اور وہ ان کو مل گئی۔ ثواب کائے کا؟ ثواب تو ان کو بھی نہیں ملا، اور جب ان کو ہی نہیں ملا تو تمہاری اماں کو، تمہارے ابا کو کہاں سے بخشیں گے؟ تو یہ محض رواج ہے، دکھاوا ہے، ریاکاری ہے، اور اس کا کوئی ثواب نہیں ہے۔
جب ثواب ہوتا ہی نہیں ہے تو کسی کو بخشنے نہ بخشنے، دینے نہ دینے، پہنچانے نہ پہنچانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اگر یہ چیز ثواب پہنچانے والی ہوتی، یہ طریقہ درست ہوتا، تو امامان دین اپنی فقہی کتابوں میں یہ طریقہ لکھ گئے ہوتے، اور انہوں نے اپنی کتابوں میں باب ایصال ثواب قائم کر کے بتا دیا ہوتا کہ ایصال ثواب ایسا کیا جاتا ہے، اس کے شرائط یہ ہیں، اس کا حکم یہ ہے، اس کے واجبات یہ ہیں، اس کے فرائض یہ ہیں، اس کے سنن یہ ہیں، اس کے مستحبات یہ ہیں۔ کہیں کسی فقہی کتاب میں یہ چیزیں ہیں؟ نہیں ہیں، نہ فقہ حنفی میں ہے، نہ فقہ شافعی میں ہے، نہ مالکی اور نہ حنبلی میں ہے۔ ان تمام فقہوں کا اس طریقے سے خالی ہونا اس بات کو بتلاتا ہے، یہ من گھڑنت ہے لوگوں کی۔ ہمارے ہندوستان میں غیروں کو دیکھ کر لوگوں نے، جیسے وہاں پر کٹھیا پنڈتوں کو کھلانے کا رواج ہے مفتی کے لیے، ویسے ہی ہمارے یہاں یہ لوگوں نے ایجاد کر لیا ہے۔ اور کھانے پینے کی چیز آپ ایجاد کیجئے، مولوی کو بلا کر کھلا دیجئے، کوئی اس پر اعتراض کرے تو پھر مولوی سے جواب لے لیجئے، فتویٰ لے لیجئے، وہ فوراً دے دے گا، کیونکہ معاملہ کھانے پینے کا ہے۔ وہ صرف ایک لیبل لگائے گا اس پر، ایصال ثواب، اور سب جائز ہو جائے گا۔ سینکڑوں بدعات ہمارے یہاں شادی میں، غمی میں نکال رکھی ہیں لوگوں نے، اور ایصال ثواب کے ٹرمپ کارڈ سے سب کو جائز کر رکھا ہے، جبکہ ان چیزوں کا کہیں قرآن میں، کہیں حدیث میں، کہیں امامان دین کی فقہ میں، ہدایہ، شرح وقایہ، قدوری، در مختار، رد المختار، اور منیا، قنیا، کنز الدقائق، بحر الرقائق، منتقى الابحر، ان تمام کتابوں میں کہیں بھی اس کے طریقے لکھے ہیں۔ متاخرین میں سے بعض لوگوں نے ایصال ثواب، کسی کو ثواب پہنچانے کے، کھانا کھلانا قرآن کا ثواب پہنچتا ہے، اتنی بات تو لکھی ہے، لیکن یہ طریقہ، جو طریقہ ہمارے یہاں رائج ہے، یہ طریقہ نکالا ہے کسی نے، بتایا ہے کسی نے، اس کے باب لکھے ہیں، اس کے فرائض، سنن، مستحبات، یہ ساری چیزیں لکھی ہیں؟ نہیں لکھی۔ اور یہ ہمارے یہاں روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ سے زیادہ ضروری طور پر ہو رہا ہے۔ نماز فرض ہے، وہ نہیں پڑھتا آدمی، لیکن باپ مر جائے تو تیجا، 10واں، 40واں، 20واں برسی یہ سب ضرور کرے گا، نماز نہیں پڑھے گا، جو فرض ہے، جس کے بغیر آدمی مسلمان نہیں رہتا، اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ جو ان کے مولویوں نے نکالی ہے وہ ضروری ہے، وہ ترک نہیں ہو سکتا، چاہے ادھار لائے، چاہے گھر کے برتن گروی رکھے، لیکن تیجا، 10واں، 40واں ضرور کرے گا۔ یہ ہے بدعت کی نحوست، کہ سنتوں کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، اور سنتوں کے مقابلے میں بدعات آ کر وہ جگہ لے لیتی ہے، اور سنت لوگوں سے چھوٹ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔